للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا جناح علیکم ان طلقتم النساء۔ اس قرآن پاک کی آیت سے عورت کے حق مہر کے متعلق چند شرعی مسائل بیان ہو رہے ہیں۔ لا جناح نہیں گناہ، کوئی گناہ نہیں علیکم تمہارے اوپر، ان طلقتم اگر تم طلاق دو النساء عورتوں کو، ما لم تمسوہن جب تک تم نہ چھو انہیں، او تفریدوہن یا نہ مقرر کر لیا ہو، لہن ان کے لیے فریدتاً کوئی مہر، ومتعوہن اور برتنے کو دو انہیں، علی الموسع وسعت والے پر، مالدار پر، قدرہ اس کی گنجائش کے مطابق، قدرت کے مطابق، وعلی المقتر قدرہ اور فقیر پر اس کی گنجائش کے مطابق، متاعً فائدہ ہے، بالمعروف بھلائی کے ساتھ۔ اس آیت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ جو علم فقہ ہے نا، یہ بہت فضیلت والا اور اہمیت والا ہے، کیونکہ اس میں عبادات کے ساتھ ساتھ معمولات بھی ہوتے ہیں، جیسے نکاح، حق مہر اور طلاق وغیرہ کے متعلق بھی احکام ہوتے ہیں، اور اسے بھی ہمیں سیکھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، حقاً واجب ہے، علی المحسنین احسان کرنے والوں پر، وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ اور اگر تم طلاق دو انہیں، من قبل اس سے پہلے، ان تمسوہن کہ تم نے چھوا انہیں، وقد فرضتم اور حالانکہ تحقیق تم نے مقرر کر دیا، لہن ان کے لیے کچھ مہر، فنصف تو آدھا مہر، ما فرضتم اس کا جو تم نے مقرر کیا تھا، الا مگر ان یعفون یہ کہ وہ عورتیں معاف کر دے، او یعفو الذی یا معاف کر دیں، الذی وہ جو بیدہ اس کے ہاتھ میں ہے، عقدۃ النکاح نکاح کی گرہ۔ یعنی کہ اگر نا مرد نے عورت کو طلاق دے دی اور حق مہر معین کر لیا، تو معین جو کیا تھا حق مہر، ابھی مرد نے عورت سے وطی نہیں کی، تو اس کا نصف حق مہر عورت کو دے گا۔ عورت مانگ بھی سکتی اور گناہ بھی نہیں ہے، یا معاف کر دے یا وہ مرد دے۔ وَأَن تَعْفُوا اور یہ کہ تم معاف کر دو، اقرب یہ زیادہ قریب ہے، للتقوی پرہیزگاری کے، وَلَا تَنْسَبُوا الْفَضْلَ اور نہ بھول جاؤ احسان کرنا، بینکم اپنے درمیان، ان اللہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ بسبب اس کے جو تم کرتے ہو دیکھ رہا ہے۔ یعنی کہ یہ بھول نہ جاؤ احسان کرنا، کہ طلاق کے بعد بھی آپس میں دشمنی رکھنا، یہ اس طرح نہ کرو کہ دشمنی نہیں رکھنی چاہیے۔ یعنی کہ طلاق دے دی تو دو خاندان آپس میں پھر دشمنی رکھتے ہیں، تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ حافظو تم محافظت کرو، پابندی کرو، علی الصلوات تمام نمازوں پر، والصلاۃ الوسطیٰ اور درمیانی نماز پر، بالخصوص درمیانی نماز یعنی کہ عصر کی نماز ہے۔ وقوموا اور کھڑے ہوا کرو، للہ اللہ کے حضور، قانتین فرما برداری کرتے ہوئے، سب کے سب۔ فإن خفتم پھر اگر تمہیں خوف ہو، فرجالاً تو پیدل، او رکبان یا سوار، نماز پڑھو۔ بہرحال اگر خوف ہو یعنی کہ نماز خوف، یعنی کہ خوف کے وقت نماز پڑھنا، سوار ہو یا پیدل ہو نماز پڑھو۔ فإذا امنتم پھر جب امن تم بے خوف ہو جاؤ، فاذکروا تو یاد کرو اللہ کو، کما علمکم جسے اس نے سکھایا تمہیں، ما لم تکونوا تعلمون وہ جو تم نہ جانتے تھے، وہ کچھ تمہیں سکھا دیا۔ والذین یتوفون اور وہ لوگ جو فوت ہو گئے، منکم تم میں سے، ویذرون اور چھوڑ جائیں، ازواجن بیویاں، وصیتاً اور وصیت چھوڑ جائیں، لازواجہم اپنی بیویوں کے لیے، متاعً نان نفقے کی، الی الحول
سال تک غیر اخراج بغیر نکالے ان کے گھروں سے، فَإِنْ خَرَجْنَا پھر اگر وہ خود نکل جائیں، فَلَا جُنَاحَ تو نہیں ہے کوئی گناہ تم پر، فِيمَا فعلنا اس معاملے میں جو وہ کریں، فی انفسہن اپنی جانوں میں، من معروف اچھے طریقے کے ساتھ، واللہ عزیز حکیم اور اللہ تعالیٰ عزت والا حکمت والا ہے۔ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ اور طلاق والی عورتوں کے لیے متاع نان نفقہ ہے، بالمعروف بھلائی کے ساتھ، یعنی کہ عدت جب تک رہے گی تب تک نان نفقہ مرد پر واجب ہے۔ حقاً حق ہے، للمتقین پرہیزگاروں پر، کذالک اسی طرح یبین بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ لکم تمہارے لیے آیاتی اپنی آیات کو، لعلکم تعقلون تاکہ تم سمجھ جاؤ۔ ٹھیک ہے، اس کو یاد کر لینا۔ آگے 7ویں حدیث ہے حضرت ابو عبداللہ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، ان الحلال بین کہ بے شک حلال واضح ہے، وان الحرام بین اور حرام بھی واضح ہے، وبینہما امور مشتبہات اور ان کے درمیان کچھ امور میں شبہ ہیں، کچھ امور جن کی حلت و حرمت میں شبہ ہے، شک ہے، یعنی کہ لا یعلمہن کثیر من الناس بہت سے لوگ ان کو نہیں جانتے، بہت سے لوگ جن میں شبہ ہے نا حلال و حرام میں، لوگ نہیں جانتے۔ پس جو شخص فمن اتقی جو شخص بچے شبہات چیزوں سے بچے، فقد استر اس نے اپنا دین اور اپنی عزت کو محفوظ کر لیا، اپنے دین کو اپنی عزت کو محفوظ کر لیا جو ان شبہات سے بچے۔ اور جو آدمی ومن واقع اور جو آدمی فی شبہات چیزوں میں پڑ گیا، واقع وہ حرام میں پڑ گیا، فی الحرام وہ حرام میں پڑ گیا، جو چیز شبہات چیزوں میں پڑ گیا وہ حرام میں پڑ گیا۔ جس طرح کے چرواہا جو سرکاری چراگاہ کے ارد گرد چراتا ہے، یرعا حول الایما سرکاری چراگاہوں کے ارد گرد چراتا ہے ارد گرد، یوشکو ان یرتع فیہ اس کو شک ہے کہ وہ اس میں پڑ جائے گا، اس میں چلا جائے گا۔ خبردار، وَإِن لِكُلِّ مَالِكٍ حَمِيٍّ سنو بلا شبہ ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے، الا سنو، وَإِن حَمَلَّ آگاہ رہو اللہ تعالیٰ کی ممنوع چراگاہوں سے، الا وَإِنَّ فِي الْمَسْجِدِ مُضْغَةً خبردار بے شک جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اذا صلحت جب وہ صحیح ہو جائے، صلح الجسد کلہ تو پورا جسم صحیح ہو جاتا ہے، وَإِذَا فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ اور جب وہ خراب ہو جائے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ سنو کہ وہ دل ہے۔ اس کو روایت امام بخاری اور امام مسلم نے کیا ہے۔ یہاں سے نا ان امور میں نا ان امور سے اجتناب کیا جائے جن کے حلال اور حرام ہونے واضح نہیں ہے، یعنی کہ ایک چیز تو یہ ہے کہ جو چیز یہ حلال ہے واضح ہے، اور ایک چیز وہ ہے کہ جو حرام ہے واضح ہے، اور بعض ایسی چیزیں ہیں جو واضح نہیں ہے کہ یہ حرام ہے کہ حلال ہے، تو ان سے بھی بچنا ضروری ہے۔ آگے مثال دی حدیث پاک میں کہ جس طرح ایک بادشاہ کی چراگاہ ہوتی ہے، یعنی کہ بادشاہ کا ایک ایریا ہے چراگاہ جس میں جانور چرتے ہیں، اس کے ارد گرد نا لائنیں لگی ہوتی ہے، لوہے کی لائنیں لگی ہوتی ہے کہ یہ بادشاہ کا کیا ہے چراگاہ، اس میں کوئی اور نہ چرائے۔ تو جو بندہ ہوتا ہے عقل مند سمجھدار
وہ اپنے جانوروں کو اس چراگاہ کے قریب بھی نہیں لے جاتا، جو بادشاہ کی چراگاہ ہے اس کے قریب بھی نہیں لے جاتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ڈرتا ہے کہ اگر میں قریب لے گیا تو ہو سکتا ہے وہ جانور ہے، وہ چھلانگ مار کر، یعنی کہ دوڑ کے یا چھلانگ لگا کے اس سے پار کر کے بادشاہ کی چراگاہ میں چلا جائے۔ جس طرح وہ بندہ عقل مند ہے، وہ بندہ بادشاہ کی چراگاہ کے قریب نہیں لے جاتا جانور کو، کیونکہ شبہ ہے کہ وہ جانور کہیں چراگاہ بادشاہ کی میں نہ چلا جائے۔ اسی طرح ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں، ہمیں رب تعالیٰ کے احکامات کو ماننا چاہیے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ایک چیز ہے جس کا حلال اور حرام ہونے واضح نہیں ہے، ہم اس سے بچ جائیں۔ کیوں؟ اگر ہم بچیں گے نہیں تو شبہ ہو سکتا ہے کہ ہم اس حرام میں پڑ جائیں، تو اس شبے سے بچنے کے لیے ہمیں ان جگہوں سے کنارہ کشی کرنی چاہیے۔ آگے پھر ایک بات بیان کی کہ جسم میں ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ درست ہو جائے تو پورا جسم ہی سدھر جاتا ہے، اگر وہ درست نہ ہو تو پورا جسم سدھرتا نہیں ہے، اور وہ کیا ہے؟ دل ہے۔ دل اگر سدھر جائے تو پورا جسم صحیح ہو جاتا ہے، دل نہ سدھرے تو پورا جسم خراب رہتا ہے۔ تو آپ نے یہ حدیث پاک وقع فی الحرام کر رائی سے پہلے زبانی یاد کر لینی ہے، کر رائی سے آگے صبح یاد کرنی ہے، اور اگلی جو حدیث ہے نا وہ بالکل اس کی عبارت آسان ہے، اسی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں، اور ہے بھی چھوٹی سی، عبارت بھی آسان ہے، تو اس کے ساتھ آپ نے اگلی کر رائی سے آگے اگلی یاد کر لینی ہے، لیکن اچھی طرح سے یاد کرنا ہے، اور سیگے بھی آپ نکال رہے ہوگے امید ہے۔ ادھر بھی جو سیگا آ جائے یہ حدیث پاک کی کتاب میں، وہ بھی آپ نے اچھی طرح سے نکال لینا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے آپ نکالے فیضان تجوید کا، آگے ہے استعلاء۔ استعلاء کا لغوی معنی تو بلندی چاہنا، اصطلاحی معنی زبان کی جڑ کے تالو کی جانب سے، زبان کی جڑ ہے نا اس کا جو تالو کی جانب اس سے ادا ہوتا ہے، اور ان حروف کو حروف مستعلیہ کہتے ہیں۔ یہ 7 ہے جن کا مجموعہ حروف مستعلیہ کو ادا کرتے وقت زبان کی جڑ تالو کی جانب بلند ہوتی ہے، جس کی وجہ سے حروف پر ہوتے ہیں، جس طرح کے غ، ضاد، ظ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آگے استفال، یہ استعلاء کی ضد ہے، نیچائی چاہنا، یعنی کہ نیچائی چاہنا، پستی چاہنا۔ اصطلاحی تجوید زبان کی جڑ کی تالو کی جانب بلند نہیں ہوتا، ان حروفوں کی یہ صفت پائی جاتی ہے، انہیں حروف مستعفلہ کہتے ہیں۔ ادا، یہ حروف مستعفلہ کو ادا کرتے وقت زبان کی جڑ تالو کی جانب بلند نہیں ہوتی بلکہ نیچے رہتی ہے، ٹھیک ہے، جس طرح کے با، می نیچے رہتی ہے نا زبان، بلند نہیں، را میں اوپر جاتی ہے، میم میں نیچے رہتی ہے، تو یہ۔ آگے اطباق، لغوی معنی مل جانا، ڈھانپ لینا، اصطلاحی زبان کے پھیل کر تالو سے مل جانے کو کہتے ہیں، انہیں حروف مطبقہ کہتے ہیں۔ یہ 4 ہے جن کا مجموعہ صوت فادو ہے۔ ادائیگی، حروف مطبقہ کو ادا کرتے وقت زبان تالو سے مل جاتی ہے، صاد، زبان تالو سے مل، صاد، ٹھیک ہے، تالو یہ اوپر والا حصہ ہے، اس کو کہتے ہیں۔ آگے انفتاح، یہ اطباق کی ضد ہے، لغوی معنی جدا رہنا، کھلا رہنا، اصطلاحی تجوید میں زبان تالو سے جدا رہتی ہے، باقی حروف کے علاوہ انہیں حروف منفاتحہ کہتے ہیں۔ یہ حروف 25 ہے جو حروف مطبقہ کے علاوہ ہیں، حروف جس طرح کے با زبان تالو سے نہیں مل رہی، آپ واضح دیکھ رہے ہوں گے۔ حروف منفاتحہ کو ادا کرتے وقت زبان تالو سے جدا رہتی ہے۔ اطلاق، لغوی معنی کنارہ، اصطلاحی تجوید میں حروف کے ہونٹوں، دانتوں اور زبان کے کناروں سے پھسل کر بسہولت ادا ہونے کو کہتے ہیں، انہیں حروف مزلقہ کہتے ہیں۔ یہ 6 ہیں۔ فر من لب، اب فر من لب، دیکھو زبان، ہونٹوں، دانتوں، کناروں سے پھسل کر فا پھسل کر ادا ہوتا ہے نا، یعنی کہ لگا نہیں رہتا، جمع نہیں رہتا، بلکہ جب ادا کرتے ہیں پھسل جاتا ہے۔ آگے ہے اسمات،
یہ صفت اطلاق کی ضد لغوی میں نہ روکنا، اصطلاح تجوید میں حروف مضبوطی اور جماؤں کے ساتھ ادا ہونے کو کہتے ہیں، انہیں حروف مصمتہ کہتے ہیں۔ یہ 23 ہیں جو کہ حروف مطلقہ کے علاوہ ہیں، اپنے مخرج سے مضبوطی کے ساتھ جم کر ادا ہوتے ہیں، جس طرح کہ با تو اطلاق میں ہے، آگے واو جم کر، جو بھی ہے نا جم کر ادا ہوگا، قاف جم کر ادا ہو رہا ہے، اسی طرح کے یہ حروف ہے۔ آگے صفات لازمہ متزائدہ کے حامل حروفوں کا مجموعہ یہ لکھا ہوا ہے، یہ آپ نے سارا اسی طرح یاد کر لینا ہے، اچھی طرح سے محنت کر کے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، اور سیگے ضرور نکالنے ہیں، آپ نے سیگے اچھی طرح سے محنت کر کے نکالنے، ٹھیک ہے، پڑھا سنا۔